السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا۔ الحمدللہ کرتے کرتے ہم 13ویں سبق تک پہنچ گئے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمارا آخری سبق ہوگا۔ تو آج 13واں سبق ہے، اور اس میں بھی کچھ سوال و جواب ہیں، کچھ رنگ کے بارے میں، کچھ دیگر چیزوں کے بارے میں سوال و جواب کیے گئے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم امید اور توقع رکھتے ہیں اور درخواست بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ ابتدائی ہیں، اور یقیناً اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ ابتدائی عربی سیکھ رہے ہیں، تو ان اسباق کو لازمی طور پر اپنے پاس کاپی میں لکھیں، اور اگر ہو سکے تو ہمیں واٹس ایپ پر اس کی تصویر بھی بھیجیں، اور لکھنے کے بعد اس کو بار بار دہرائیں تاکہ یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ انشاءاللہ کچھ الفاظ جملے یاد ہونے کے بعد ہم تھوڑا سا گرامر بھی آہستہ آہستہ شروع کرنے والے ہیں، لیکن ابھی آپ کچھ ویڈیوز میں الفاظ، مفردات اور اس کی معانی کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ بہت ہی آسان سبق ہے، سبق نمبر 13۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ هل تعرف هذا الرجل؟ هل تعرف هذا الرجل؟ هل تعرف هذا الرجل؟ هل کیا، تعرف تم جانتے ہو، هذا الرجل یہ آدمی، کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ هل تعرف هذا الرجل؟ کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ آدمی کے بارے میں سوال ہے۔ نعم اعرفه جیدا، نعم اعرفه جیدا، نعم اعرفه جیدا، جی ہاں میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ نعم اعرفه جیدا، ہاں میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ نعم اعرفه جیدا، ہاں میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہاں پر یہ نوٹ کر لیں کہ نعم، نعم کا مطلب ہے ہاں، لیکن یہ کسی سوال کے جواب میں آتا ہے۔ کسی سوال کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یا کہتے ہیں کہ ہاں، یا ہم کہتے ہیں کہ نہ۔ تو اگر کوئی سوال کیا جائے گا تو اس کے جواب میں ہمارے پاس دو اختیار یا دو آپشن ہوتے ہیں، یا ہاں کہنے کا یا نہ کہنے کا۔ تو عربی زبان میں اس کے ہاں کرنے کے لیے نعم استعمال ہوتا ہے، اور نہیں کے لیے لا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ هل تتکلم بالعربیہ؟ کیا آپ عربی زبان میں بات کرتے ہو؟ اب آپ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ ہاں بولو، یہ بھی اختیار ہے کہ نہ بولو۔ تو آپ عربی زبان میں اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ نعم، جی ہاں میں عربی زبان میں بات کرتا ہوں، لا میں عربی زبان میں بات نہیں کرتا، ابھی میں نے سیکھی نہیں ہے۔ تو اس طرح سوال کے جواب میں نعم اور لا کہا جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں ہاں ہاں، یہ کسی سوال کا جواب تو نہیں ہوتا، ویسے ہم کہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر عربی زبان میں اجل استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہے، اور اکثر یہ سوال کے جواب میں نعم جو ہے اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ آگے سوال ہے متى تتناول الفطور؟ متى تتناول الفطور؟ متى تتناول الفطور؟ تم ناشتہ کب کرتے ہو؟ تم ناشتہ کب کرتے ہو؟ متى، ہم نے آپ کو بتایا تھا متى وقت کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ جب آپ کو پوچھنا ہوگا کہ یہ کام کب ہوگا یا کب ہوا، تو آپ متى کے ذریعے سے پوچھیں گے۔ متى تتناول الفطور؟ آپ ناشتہ کب کرتے ہیں؟ تم ناشتہ کب کرتے ہو؟ اتناولہ فی الصباح، میں صبح ناشتہ کرتا ہوں، جس طرح کہ سب کرتے ہیں۔ اتناولہ فی الصباح، میں صبح ناشتہ کرتا ہوں۔ ما لون الوردۃ؟ ما لون الوردۃ؟ ما لون الوردۃ؟ گلاب کے پھول کا رنگ کیا ہے؟ ما لون الوردۃ؟ گلاب کے پھول کا رنگ کیا ہے؟ لونها احمر، لونها احمر، اس کا رنگ سرخ ہے۔ لونها احمر، اس کا رنگ سرخ ہے۔ هل تحب القراءة؟ هل تحب القراءة؟ هل تحب القراءة؟
حل کیا تحب آپ پسند کرتے ہیں القراء مطالعہ کرنا پڑھنا حل تحب القراء کیا تمہیں پڑھنا پسند ہے نعم احب القراءۃ کثیرا جی ہاں مجھے پڑھنا بہت پسند ہے جی ہاں مجھے پڑھنا بہت پسند ہے۔ اب آتے ہیں مشکل الفاظ کے معانی کی طرف۔ تعریف جانتے ہو۔ ہم آپ کو ایک بات بار بار یاد کرا رہے ہیں کہ اگر حمزہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں جانتا ہوں، اعرف میں جانتا ہوں، تعریف تم جانتے ہو، یعرف یا کے ساتھ یعرف وہ جانتا ہے۔ الرجل آدمی، الرجل آدمی مرد، الرجل مرد کو کہتے ہیں اور عورت کو عربی زبان میں امرأۃن کہتے ہیں، عورت کو عربی زبان میں امرأۃن کہتے ہیں، آپ کہیں گے الامرأۃ عورت۔ آگے لفظ ہے اعرفہ میں اس کو جانتا ہوں، اعرفہ میں اس کو جانتا ہوں، جیدن جیدن اچھی طرح، جیدن کا معنی ہوتا ہے اچھی طرح۔ تتناولو تتناولو تم کھاتے ہو، تتناولو تم کھاتے ہو۔ اور آگے لفظ ہے الوردۃ، الوردۃ گلاب، گلاب کے پھول کو عربی زبان میں الوردۃ کہا جاتا ہے۔ احمر سرخ، سرخ رنگ کو عربی زبان میں احمر کہتے ہیں۔ اور القراءہ، القراءہ کہتے ہیں پڑھنے کو، القراءۃ پڑھنا مطالعہ کرنا۔ تو یہ آج کا سبق ہے اور بہت ہی آسان سبق ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو کاپی میں لکھیں اور یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔